کیا دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک انڈونیشیا بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ ویلکم ٹو ورلڈ اسٹڈی، میں ناصر جان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے جو پیشکش انڈونیشیا کی وزیر خارجہ کو کی ہے، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں، ان کے جواب میں جو ہے انڈونیشیا کا کیا رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات منظر عام پر آ گئی ہے کہ گزشتہ ہفتے انڈونیشیا کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اپنے میزبان انڈونیشیا سے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرے۔ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ نے خبر رساں ادارے کو تصدیق کی ہے کہ یہ معاملہ دونوں ممالک کے وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اٹھایا گیا تھا۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے اور فلسطین کی حمایت کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ اس کے کوئی سرکاری تعلقات نہیں ہیں۔ انٹونی بلنکن کی اس کوشش کی خبر سب سے پہلے کچھ امریکی نیوز ویب سائٹس نے شائع کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ٹرمپ دور کے ابراہم اکارڈز کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ عرب سے باہر بڑے ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ صدر ٹرمپ کے دور صدارت میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات، UAE، بحرین اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں امن کی بحالی اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کو ابراہیم ایکارڈز کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ انڈونیشیا نے کیا جواب دیا ہے امریکہ کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں۔ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کے ترجمان تیکو فزیسیا نے ملاقات کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ مرسودی نے امریکی وزیر خارجہ کو دو ٹوک جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فلسطین اور اس کے لوگوں کی انصاف اور آزادی کی لڑائی کے بارے میں انڈونیشیا کے مضبوط موقف کو دہرایا گیا ہے۔ فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کے حوالے سے ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ امریکی نیوز کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حکام نے حالیہ مہینوں میں ابراہم اکارڈز کو وسعت دینے پر بات چیت کی ہے، اور اس بحث کے دوران انڈونیشیا کا نام سامنے آیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم چیزوں کو معمول پر لانے کے لیے اضافی موقعوں کی تلاش میں ہیں، لیکن ہم مناسب وقت آنے تک اس بحث کو بند دروازے کے پیچھے رکھیں گے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے مبینہ طور پر انڈونیشیا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی پیشکش بھی کی تھی۔ US انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے CEO نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر انڈونیشیا اسرائیل کے ساتھ باضابطہ تعلقات قائم کرتا ہے تو امریکہ انڈونیشیا میں مزید سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ انڈونیشیا کے لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے بارے میں کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ انڈونیشیا میں فلسطین کا معاملہ ایک جذباتی موضوع ہے۔ مئی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے دوران انڈونیشیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کو اسی سال نومبر میں بحرین کے ایک کانفرنس کے دوران اسرائیل سفارتکار کے ساتھ جو ہے تصویر میں دیکھا گیا تھا، جس کے بعد ان کو وضاحت جو ہے وہ جاری کرنی پڑی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر دفاع مسئلہ فلسطین کے لیے پرعزم ہے، تاہم اسرائیل کے نیوز پیپر نے یہ لکھا ہے کہ کانفرنس کے دوران اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کے ساتھ ایک مختصر ملاقات کی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو بزنس کارڈ بھی دیے ہیں۔ دی ٹائم آف اسرائیل اخبار نے امریکی حکام کے حوالے سے لکھا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس سال ابتدا میں ہی اسرائیل اور متحدہ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن انتظامیہ کی مدت کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ دیگر کئی ممالک کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم نہیں رکھ سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان ممالک میں انڈونیشیا اور افریقہ کے ممالک جو ہیں وہ شامل تھے، اور اگر ٹرمپ اگلے 1-2 مہینے تک بھی اپنے عہدے پر رہتے تو انڈونیشیا کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ ممکن ہو سکتی تھی۔ انڈونیشیا کی آبادی 270 کروڑ ہے، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی پائی جاتی ہے۔ اگر ٹرمپ انتظامیہ یہ معاہدہ کرتی تو یہ اس کے لیے بڑی فتح ہوتی، تاہم ان تمام کوششوں کو انڈونیشیا کے صدر نے خود ہی روک دیا تھا، اور فلسطین کے صدر محمود عباس سے کہا تھا کہ ان کا ملک اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائے گا جب تک وہ فلسطین
جب تک فلسطین ایک ریاست نہیں بن جاتی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے عرب ممالک پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، اور اس کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات وہ قائم کر لیے تھے۔ اس کے بعد سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سوڈان اور مراکش بھی مسلم اکثریت والے ممالک ہیں۔ ایسا ہی دباؤ سعودی عرب پر بھی تھا، لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا، اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک فلسطین 1967 کی سرحد کے تحت ایک آزاد ملک نہیں بن جاتا۔ سعودی عرب کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مشرقی یروشلم وہ فلسطین کا دارالحکومت بنایا جائے۔ ترکی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے پر متحدہ عرب امارات اور بحرین کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ترکی کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان 1949 سے سفارتی تعلقات ہیں۔ ترکی پہلا مسلم اکثریت ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اگر انڈونیشیا جیسا دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلم اکثریت سب سے زیادہ ہے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو ایک طرح سے یہ اسرائیل کے لیے بڑی فتح ہوگی۔ یقیناً آپ کو اسرائیل اور انڈونیشیا کے تعلقات کے بارے میں بہت ساری معلومات ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔